اغوا برائے تاوان بھتہ اور ٹیررزم، یہ 4 جو اہم سیریس آفینس تھے، ان کے لیے رینجرز کو بھی اور پولیس کو بھی ہدایت بھی کی گئی تھی اور ذمہ داری بھی دی گئی تھی کہ یہ کسی بھی صورت میں ان کا مقابلہ بھی کریں اور پوری طرح سے ان آفینسز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ The Karachi operation started almost a year ago. The responsibilities entrusted to the Rangers and the police was to carry out all operations in line with the law and keeping political obligations totally on one side. آپ کے پاس بڑے بڑے مجرم جنہوں نے جو قاتل ہیں ان کو بھی آپ کو پناہ دی ہو، اس کے اوپر بالکل ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم الطاف حسین سے آزاد ہو جائے گی۔ خواب ہے عمران خان صاحب کا ایم کیو ایم کی لاش پر اپنا محل تعمیر کریں۔ ایم کیو ایم نے کہ لوگوں نے زارا حسین کو قتل کیا کراچی میں، اسرار گنگا پور کی جو المناک شہادت ہے اس کی بھی ایک جے آئی ٹی بنی ہے اور اس کا الزام ایک سٹنگ پی ٹی آئی کے منسٹر کے اوپر ہے، وہ بھی پریڈ ہونا چاہیے۔ کراچی شہر میں یقیناً تھریٹ موجود ہے، جہاں آپ جائیں وہاں پہ لیاری کا نام کہیں نہ کہیں آ رہا ہے، اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں کراچی کے اندر جہاں سے ایسے کام ہوتے ہیں۔ آپ کو مجھے معلوم ہے اب وہ وقت گزرا جا رہا ہے کہ اب ہمیں سچ بولنا بھی بہت ضروری ہے۔ پنشمنٹ ہو رہی ہے کہ جو جرم اس نے قتل کا کیا ہے لیکن اس کو سزا انلیگل ویپن کی مل رہی ہے، اس کی وجہ آپ اور میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ سارا سسٹم ہے۔ کراچی کی سچویشن بڑی گمبھیر ہے، گمبھیر تھی، گمبھیر ہے اور کچھ عرصے گمبھیر رہنے کا اندیشہ ہے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ پروزیکیوشن افیکٹو ہو جس کی وجہ سے سزا ملے۔ ملیٹنٹ ونگز یقیناً پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں۔ ڈی جی رینجرز بلال اکبر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان اختر صاحب سے بھی میں یہ اپیل کر رہا ہوں، میں ساری گفتگو کر کے یہ تاثر قائم نہیں کرنا چاہتا کہ گویا کہ اس واقعے میں 2 فریق ہیں، ایک ایم کیو ایم اور دوسری رینجرز۔ میں اس تاثر کو رد کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں۔ جب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں، میرا یہ حق ہے یہ مطالبہ کرنا کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ میں آج اگر زد کو ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ پولیٹیکل ملیٹنٹس موجود ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے جو کہتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہیں۔ ایسے کے لیے ہم نے نہ ادھر آئے ہیں، نہ ہمارا کوئی اور ذاتی مفاد ہے، کسی نے ہمیں ادھر سے ہٹانا ہے تو اسے کل ہٹانا ہے تو آج ہٹا دے، آج ہٹانا ہے تو ابھی ہٹا دے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، پروگرام پاور پلے میں خوش آمدید۔ کراچی میں بھی آج کل ایک پاور گیم ہو رہا ہے، پاور گیم ہو رہا ہے کہ وہاں پہ قانون کی بالادستی قائم کی جائے۔ کراچی کے حوالے سے بے تحاشا کمیشنز بنے، ان کی انکوائری رپورٹس آئیں۔ سپریم کورٹ نے 2011 میں ایک ججمنٹ دی جس میں بہت ساری چیزیں سامنے بھی آئیں اور کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی گئیں۔ ان ریکمنڈیشنز کا کیا بنا، ان پہ ابھی تک عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا یا کس حد تک ہوا؟ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی بہت ساری قائمہ کمیٹیز، ان کی رپورٹس کراچی کے حوالے سے آئیں، لیکن ان رپورٹس پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ بھی ناظرین آج پروگرام میں جانیں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ سینیٹر صاحب بہت مبارک ہو آپ کے سینیٹر الیکٹ ہونے پہ۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے قمر زمان کائرہ صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آواز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب، سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے۔ ناظرین، جو کراچی کے حوالے سے 2011 میں سپریم کورٹ نے کراچی بدامنی کیس میں ججمنٹ آئی، اس میں یہ چیز بارہا مینشن کی گئی کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے کراچی میں ملیٹنٹ ونگز ہیں، اور باقاعدہ نام لیا گیا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی، سنی تحریک، ان جماعت اسلامی، ان کے ملیٹنٹ ونگز وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر ان کے ملیٹنٹ ونگز وہاں پہ موجود ہیں تو کیا سیاسی جماعتوں نے اس پہ کچھ کام کیا؟ اس سے پہلے کہ ناظرین میں باقاعدہ یہ سوال کروں، سابق ڈی جی رینجرز اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان اختر صاحب نے ان ملیٹنٹ ونگز کے بارے میں کیا کہا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع سے کوشش رکھی ہے کہ یہ ایک اکراس دا بورڈ آپریشن ہے۔ اکراس دا بورڈ ایسی ٹرمنالوجی ہے جس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، صرف کہنا کافی نہیں ہے۔ اکراس دی بورڈ کا مطلب ہے کہ پورا بورڈ کم از کم پورا ہو جانا چاہیے، پھر ہم اکراس دی بورڈ دیکھیں۔ آپریشن کو ابھی بہت تھوڑا ٹائم ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا کراچی کے حالات کو، جو کہ بہت عرصے کے بعد جا کے اس نتیجے پر اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ قوانین میں جو کمزوریاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ پروزیکیوشن افیکٹو ہو جس کی وجہ سے سزا ملے۔
جی ہاں، ایک بورڈ کی بات کر رہے ہیں جس پہ بہت سارا کام ہونا ہے اور یہ بورڈ پوری طرح کمپلیٹ ہونا ہے، اور ملیٹنٹ ونگز کے بارے میں کیا کہا آئیے سنتے ہیں۔ یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ملیٹنٹ ونگز یقیناً پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، اور اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ملیٹنٹ ونگ سیاسی جماعتوں کے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب تحریک طالبان پاکستان سے زیادہ اسلحہ وہاں پہ ملیٹنٹ ونگز کے پاس ہے، دوسرے لوگوں کے پاس ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ٹی ٹی پی سے زیادہ اسلحہ باقی لوگوں کے پاس کراچی میں ہے۔ اور سابق سینئر پولیس افسر شاہد حیات صاحب نے ملیٹنٹ ونگز کے بارے میں کیا کہا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ پولیٹیکل ملیٹنٹس موجود ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے جو کہتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہیں موجود۔ پیسے کے لیے ہم نے نہ ادھر آئے ہیں، نہ ہمارا کوئی اور ذاتی مفاد ہے، کسی نے ہمیں ادھر سے ہٹانا ہے تو وہ اسے کل ہٹانا ہے تو آج ہٹا دے، آج ہٹانا ہے تو ابھی ہٹا دے۔ اور پھر شاہد حیات صاحب ہٹا دیے گئے۔ جنرل قیوم صاحب، ملیٹنٹ ونگز جب پولیس افسران رینجرز یہ کہتی ہے، اور 2011 کی ججمنٹ میں ISI کی بھی یہ رپورٹس مینشن، کیا آپ سیاسی طور پہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز موجود ہیں کراچی میں؟ اور اگر موجود تھے، یہ ساری رپورٹس ہیں، تو سیاسی جماعتوں نے کیا کیا اس کے لیے؟ دیکھیں، اگر ISI کے چیف یہ کہہ رہے ہیں اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے یہ قتل و غارت دیکھی ہے پچھلے کتنے سالوں سے وہاں کراچی کے اندر، تو فار شور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملیٹنٹ ونگز ہیں، دیٹ از وائی یہ پرابلم ہوا۔ میں اپنی پارٹی کا آنوت کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے۔ باقی پارٹیوں کو اپنے حالات کا پتہ ہے، آئی ڈونٹ بلیم اینی بڈی، بٹ دی پوائنٹ از کہ دیکھیں، جب ابھی اینالسٹ پاکستان کو دیکھتے ہیں نا ٹوٹل، تو 3 پوائنٹس نظر آتے ہیں، فلیش پوائنٹس جو ایکٹیو ہیں۔ ایک ٹرائبل بیلٹ اور یہ خیبر پختونخوا کا ایریا، دوسرا بلوچستان کا ایریا، اور تیسرا کراچی کا۔ یہ سمرنگ، اور اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سلیپر سیلز ہیں۔ ایون پنجاب میں ہمیں یہ رہتا ہے کہ کہیں ان کے پیچھے جانا ہے، آپ نے دیکھنا، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ بہت سا پانی دریا کے پلوں کے نیچے گزر چکا ہے۔ پاکستان کے بڑے چیلنجز ہیں۔ ہم یکجہتی کے ساتھ ہم نے APCs کی، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس کے اندر بھی یہ پوائنٹ نمبر 16 میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے اندر جو ایکشن ہے اس کو نیچرل جو اس کا ریزلٹس ہے اس وہاں تک لے جایا جائے گا۔ پارٹیاں کوآپریٹ بھی کر رہی ہیں۔ اب جب یہ ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں نا، تو میرے خیال میں ہمیں شاباش دینی چاہیے اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو، ہمیں ان کی پیٹھ پہ ہونا چاہیے۔ ان کا تعلق خواہ ہماری پارٹی سے ہو، ایک تو ہمیں پارٹی کی لیول پہ اس کو ایکشن لینا ہے، اینڈ سیکنڈلی وی شوڈ فیل ہیپی کہ ایسے لوگ جو ہماری صفوں میں تھے تو وہ پکڑے گئے اور ان کو کافر کردار تک لیں گے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابھی آئی تھنک دی ٹائم ہیز کم کہ ہم پارٹیوں سے اوپر اٹھ کے حکومت کی بجائے اپنی ریاست کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ آج ایک حکومت ہے، کل دوسری ہوگی، اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ ان مختلف صوبوں کے اندر ابھی صرف ایک مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کی ہے، آزاد کشمیر کے اندر PPP کا رول ہے، ادھر سندھ کے اندر بھی PPP کا ہے، اور وہاں تعاون ہے دوسری پارٹیوں کا۔ MQM کا گورنر ہے جو کہ ادھر سندھ کے اندر ہے، بلوچستان کی حکومت نیشنل پرستوں کے پاس ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا جسچر ہے، اور ابھی چیئرمین ہم نے سینٹ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانی پالیٹیشین کے اوپر کنسنسس کیا ہے۔ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بہترین قانون، اس پہ تو کنسنسس ہو گیا، ان چیزوں پہ بھی کنسنسس ہونا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہے۔ قمر زمان قائد صاحب، آپ کی جماعت کا نام بھی آیا اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں، جو رپورٹس آئیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ملیٹنٹ ونگ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ کراچی میں موجود ہے؟ ارشد صاحب، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو خیر افتخار چوہدری صاحب کی بڑی محبتیں تھیں، اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا۔ یہ رپورٹس رینجرز کی ہیں، پولیس کی ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، یہ کورٹ ججمنٹ کا ہی حصہ ہے اور کورٹ کی انسٹرکشن پہ ہی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اور بھی بڑی محبتیں کی تھیں، ان کے بہت سارے سو موٹو ہمارے خلاف ہوئے تھے، اور وہ کدھر گئے ہیں وہ آپ بھی ڈھونڈیے، میں بھی ڈھونڈتا ہوں۔ ہمارے خلاف ایک سو موٹو انہوں نے یہ بھی کیا تھا، ایک میمو سکینڈل بھی ہوا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے۔ وہ جہاں جب سے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف اٹھنے والے وہ سارے طوفان جو تھے وہ چائے کی پیالی میں اٹھے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ لیکن یہ ایک سیریس ایشو ہے کراچی کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے اندر بہت ورسم صورتحال ہے، اس وقت ساری قوم اس پہ پریشان ہے، اور ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی تھی صورتحال کراچی کی۔ ساری قوم کی قیادت اکٹھی ہوئی، پرائم منسٹر صاحب بیٹھے، چیف منسٹر صاحب بیٹھے، مسلح افواج کے سربراہان بیٹھے، ہماری جماعت بھی جا کے بیٹھی، اور ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا، MQM بھی بیٹھی، سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ آپریشن ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ اکراس دا بورڈ کا ایک وضاحت تو جنرل صاحب نے کی ہے، دوسری وضاحت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ خصوصی سلوک نہ کیا جائے،
یعنی سبھی جو کوئی اس قانون کے زمرے میں آتا ہے وہ قانون کی زد میں آتا ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے. اس کو سلوک ہو رہا ہے کسی کے ساتھ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الزامات لگے پیپلز پارٹی کا کراچی میں, یوں تو پورا سندھ, لیکن کراچی میں جو پیپلز پارٹی کا خاص گڑھ گنا جاتا تھا اور گنا جاتا ہے وہ لیاری ہے. اور یہ بات میں آپ کو کہوں کہ پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں اور آج اس نئے آپریشن میں, دونوں ادوار میں جو آپریشن کا آغاز ہوا اور سب سے زیادہ کنسنٹریشن آپریشن کی رہی وہ لیاری میں رہی. پیپلز پارٹی نے ایک دن اس پہ اعتراض نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے اس پہ کوئی یہ احتجاج نہیں کیا کہ یہاں آپریشن کیوں ہو رہا ہے, فلاں علاقے میں کیوں نہیں ہو رہا. ہاں, ہم نے یہ ضرور کہا کہ پورے شہر کراچی کے اندر جہاں جہاں کہیں اس کے ڈانڈے ملتے ہیں, کوئی دہشت گرد ہے, کوئی انتہا پسند ہے, کوئی بدماشی کر رہا ہے, کوئی گنڈا گردی کر رہا ہے, کوئی بھتا مافیا ہے. اب یہ بات بھی درست ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ الزام ہے, میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہماری جماعت کا تو وضاحت کے ساتھ جس ایریا کے جو ہمارا ایریا تھا سب سے زیادہ کنسنٹریشن وہاں پہ ہے اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن کراچی میں اب صرف سیاسی جماعتوں کے یا سیاسی جماعتوں کی پناہ والے لوگ نہیں ہیں, اس میں لینڈ مافیا بھی ہے, اس میں طالبان بھی ہیں, اس میں القاعدہ بھی ہے, اس میں اور بہت سارے سیکٹرز ہیں. یہ بات درست ہے. ارشد, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن ہونے میں کوئی بالکل دوسرا مذائقہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. سبھی کے اتفاق رائے سے ہوا تھا. اس میں یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے یہ کسی ایک کے خلاف ہو رہا ہے, یہ بات درست ہے. اس کا پرسپشن خراب نہیں ہونا چاہیے. اور کسی جماعت کے ہیڈ کوارٹر پہ وہاں پہ اگر آپ نے آپریشن کرنا تو یہ حق ہے. میرے گھر پہ ہو, کسی بھی گھر پہ ہو, کسی بھی جگہ پہ ہو پاکستان میں, اگر سالڈ آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ ضرور جائیے. لیکن کمزور ہاتھ یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی جگہ آپریشن کرنے کے لیے سینسٹیوٹیز کو ضرور دیکھنا چاہیے. اگر سالڈلی یہ باتیں ہوئی ہیں تو یہ قابل اعتراض نہیں ہے. لیکن جو بات میں زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہنی ان سب باتوں سے وہ یہ ہے کہ آج پورے ملک کے اندر کے پی کے میں اس کے اپنے تاثرات, اس کے اثرات ہیں. پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں, لاہور شہر میں, گرد و نواح میں ایک بم پھٹا پڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ابھی اللہ نہ کرے وہ پھٹے, اس کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے جس کو بڑے مؤثر رنگ میں کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ حاضر اور کچھ سابق وزراء کی اور کچھ اہم لوگوں کی باقاعدہ پیٹرنائزیشن ہے ان لوگوں کو, جس کے ثبوت تو شاید میرے پاس بھی نہ ہو, لیکن آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ اہم کام آپ کے اداروں کو, خاص طور پہ لا انفورسمنٹ کے ریگولر اداروں کو, رینجرز نے ریگولر امن نہیں کرنا, فوج نے ریگولر امن نہیں کرنا, پولیٹیکل اونرشپ بھی اس کی ایک چاہیے ہوگی, پولیٹیکل سولوشن. میں چھوٹی سی آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام ہم نے کرنا ہے نا جی, وہ فوجی عدالتوں نے بھی حتمی امن قائم نہیں کرنا. انہوں نے خاص علاقوں کے اندر خاص کام کرنا ہے جو الٹیمیٹلی ہیلپ کرے گا امن امان میں. لیکن عام قانون پہ عمل اور عام پولیس کے اندر سے سیاسی مداخلت کا خاتمہ, یہ میری جماعت ہو, مسلم لیگ ہو, کوئی دوسری, میں اس پہ بھی آتا ہوں کیونکہ یہ بھی ججمنٹ کا حصہ تھا, اس میں کافی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی. حیدرآباد رضوی صاحب, ملیٹنٹ ونگ سیاسی جماعتوں میں آپ کی جماعت کا نام بھی آیا, باقی جماعتیں بھی, کیا واقعی ملیٹنٹ ونگز موجود ہیں؟ اور 2011 کی یہ ججمنٹ ہے, کچھ اقدامات لیے گئے ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان ملیٹنٹ ونگز کے خاتمے کے لیے, اگر یہ بات صحیح ہے؟ بہت شکریہ ارشد. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ میں آپ نے ان تمام جماعتوں کا ہی تذکرہ کیا جن کے لیے سپریم کورٹ کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس ملیٹنٹ ونگز ہیں. وگرنہ ہوتا تو یہ چلا آیا ہے کہ صرف میری جماعت کا نام اس سلسلے میں لیا جاتا ہے, باقی کسی اور جماعت کو ڈسکس کرنے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی. دیکھیے, کل عرض میری یہ ہے کہ اچھے برے لوگ کسی بھی جماعت میں ہو سکتے ہیں, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے اے این پی ہو, چاہے پاکستان کی کوئی بھی اور جماعت ہو. اچھے برے لوگ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا, بلکہ تمامی دوستوں کو پتہ ہے, قاہرہ یہاں بیٹھے ہیں, جب قیوم صاحب تشریف رکھتے ہیں, کہ کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی, اگر اس میں امپروومنٹ کی کوئی جماعت بینیفیشری ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم ہو سکتی ہے, کیونکہ سب سے بڑا جو اسٹیک ہے کراچی میں, پولیٹیکل اسٹیک, وہ ایم کیو ایم کا ہے. اور پھر جو آپریشن کراچی میں شروع کیا گیا وہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ پر شروع کیا گیا.
ये वो तमाम बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि दोबारा से मैं इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट को अपने डेवलप कर सकूं। फिर अभी आपने दिखाया कि जनरल रिजवान अख्तर साहब और जो हमारे कराची पुलिस चीफ रह चुके हैं, उन्होंने ये बात की कि जी ये ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। तो क्या आप ये समझते हैं किसी भी तरीके से कि MQM को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड होगा? तमाम ही जितने भी ऐसी जो जराइम पेशा नासिर हैं, चाहे वो किसी सियासी जमात में हो, चाहे किसी दीनी मजहबी जमात में हो, चाहे किसी कलदम तंजीम में हो, चाहे वो किसी गैंग में हो, चाहे वो किसी माफिया में हो, उनके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन होगा। क्या MQM को नहीं पता था? यकीनन MQM जानती थी इस बात को कि ये ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड होगा। फिर MQM को ये भी पता था कि जिस तरीके से पाकिस्तान में या सारी दुनिया के किसी भी माशरे में अच्छे बुरे लोग हर जगह हो सकते हैं, इस तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकते हैं बशमूल MQM, तो जाहिर है कि इसकी हिद्दत और शिद्दत MQM तक भी आएगी। MQM को ये भी पता था। MQM ने हर कदम पर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, चाहे वो रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस हो, जो भी हो, उसको मुकम्मल कंसिस्टेंटली इस ऑपरेशन में सपोर्ट भी किया। जहां जहां MQM के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, जहां जहां भी छापे, गिरफ्तारियां क्रिमिनल्स के खिलाफ हुई, चाहे वो MQM में ही क्यों ना हो, वहां कोई मज़ाहिमत देखने में नहीं आई। लियारी में आपने देखा कि हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर रेंजर्स की शहादतें भी हुई, उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स भी चले, उनके ऊपर बड़े हमले भी हुए, मुनज़्ज़म हमले भी हुए, वहां पर मुकाबले भी हुए, पुलिस मुकाबले भी हुए, हमारे पुलिस वाले भी शहीद हुए। MQM के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आखिरी जो सबसे बड़ा छापा MQM के मरकज 90 पर मारा गया, उसमें हमारे रेंजर्स के जो तर्जुमान थे कल ताहिर साहब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तमाम मीडिया के सामने ये बात कही कि ना ही कोई मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा, बल्कि कोऑपरेशन आप सपोर्ट कर रहे हैं इस ऑपरेशन की, फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, देखिए मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरा शहर, मेरा मोहल्ला, मेरा माशरा क्रिमिनल से पाक हो। मैं क्यों नहीं चाहूंगा, जबकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मैं हूं। मुझे प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब मुझे पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनाकर पेश किया जाता है। मेरा नुक्ता कुल ये है। राइट, और यही नुक्ता सुप्रीम कोर्ट की 2011 की फैसले में भी उठा कि जनाब 1992 से मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए, उसके बाद मुख्तलिफ कमीशंस बने, उन कमीशंस की रिपोर्ट्स भी गायब हो गई, वो सामने नहीं आई। जो सुप्रीम कोर्ट में इसके अलावा केसेस फाइल हुए वो नहीं पहुंच सके, उनको विड्रॉ कर लिया गया, और फिर जो रिकमेंडेशंस आई उस पे आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कराची में जो फॉरेनर्स मौजूद हैं, जो बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस पे क्या इकदाम लिए गए, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2011 में जो आई थी उसमें चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट भी मौजूद थी। प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में सेनेटर जनरल कयूम साहब ने जिक्र किया कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त 3 अहम फ्लैश पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक कराची, और इसमें चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि जनाब पाकिस्तान के इस इलाके यानी कराची में फॉरेन एजेंसीज काम कर रही हैं और पाकिस्तान के इकोनॉमिक कैपिटल में कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं ताकि जो पाकिस्तान की तरक्की है उसको सैबोटाज किया जाए। कराची में जहाँ डोमेस्टिक इश्यूज हैं, क्या ये फॉरेन एजेंसीज वो किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं? देखें, जो आपकी मुल्क की सलामती के खिलाफ ताकतें काम कर रही होती हैं ना, वो ऐसे मौके की तलाश में होती हैं कि उनके लिए बेस्ट ब्रीडिंग एरियाज़ इस तरह की कार्रवाई की वही होते हैं जहाँ कोई सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन हो तो उसको वो एक्सप्लॉइट करें, जहाँ कोई पॉलिटिकली राइवलरी हो या लसानी मसला हो या किसी किस्म का भी कोई, जैसे अभी हमने खैबर पख्तूनख्वा के है, तो आपका दुश्मन उसको जरूर एक्सप्लॉइट करेगा। ये हमें जरूर समझना चाहिए। एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं? जब हम बात सुनते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए, पुलिस डीपोलिटिसाइज होनी चाहिए, वो हम काम करते नहीं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं जी होस्टाइल फॉरेन एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि सिर्फ ये पॉलिटिकल विंग्स कराची के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। इट विल बी अनफेयर टू से कि ये होंगे। इसके अंदर हर तरह की, देखिए लियारी का एक अपना कल्चर है, आपका ये जो TTP का एलिमेंट है उसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते,
اور پھر جب ایسی سچویشن اور ملیٹنٹ ونگز کی بھی ایک پرسپشن ہے. میں حیدر بھائی کی باتیں بڑی کلیئر اور واضح تھی اور آئی ریئلی سلوٹ ہم دی وے ہی ایکسپریسڈ ہز ویو پوائنٹ. اور اینڈ کے اوپر ان کا کنکلوژن بھی ٹھیک تھا کہ ان کو پارٹ آف دی پرابلم کیوں سمجھا جاتا ہے. دیکھیں یہ جو بات ہے نا, یہ سول سرچنگ ہے پارٹی کے لیے. آپ کا پولیٹیکل رائیولز تو آپ کے لیے نہیں سوچیں گے, یا تو غیر جانبدار لوگ سوچیں گے, یا آپ خود سوچیں کہ ہمارا سافٹ امیج یہ کیوں غلط پرسیپشن ہے اگر یہ فیکٹس نہیں ہے. ابھی اس پرسیپشن کو جو ری انفورس کرنے والی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بندے پکڑے گئے ہیں وہاں سے 90 کے ایریا سے. ابھی 90 کوئی ایک مسجد نہیں ہے, کوئی اوپن پلے گراؤنڈ نہیں ہے جہاں سب بلائے جاتے ہیں. اگر کوئی بندے لیٹ سے ماڈل ٹاؤن سے یا رائے ونڈ سے پکڑے جاتے ہیں یا بلاول ہاؤس سے پکڑے جاتے ہیں تو پارٹی اوز این ایکسپلینیشن. اس آرگومنٹ کے جواب میں الطاف حسین صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ کاکول اکیڈمی کے پاس سے پکڑا گیا تھا. کہ یہی آرگومنٹ اگر ہم لے کے چلیں, دیکھیں وہ تو ملک کے ایک حصے سے پکڑا گیا تھا نا. آپ یہ تو ایک کنفائنڈ ایریاز ہیں اور ویل ڈیفینڈڈ ہیں اینڈ فار گڈ ریزنس. دے وانٹ کہ بھائی ملیٹنسی ہے, سیبوٹاج ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ رینجرز نے بتایا کہ اتنے روٹس ہیں ان پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, 4 جگہ پہ چیکنگ ہوتی ہے تو آپ ادھر جاتے ہیں. یہ اسلحہ ادھر کیسے گیا؟ اور اگر اسلحہ ہے تو اس کو اون کیا جائے, لائسنسڈ ہے تو قوم کو بتایا جائے کہ یہ اتنی چیز ہمارے پاس. اگر ان لائسنسڈ ہے تو اس کا ریزن بتایا جائے, اور اگر کوئی بگز ہیں تو ان کو کلیئر کیا جائے. دیکھیں میں پرسنلی ہاسٹائل فارن ایجنسیز کدھر گئیں؟ ہاسٹائل فارن ایجنسیز ایکسپلائٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کیسے. دیکھیں وہ پیسہ لگاتے ہیں لوگ, وہ اسلحہ تقسیم کرتے ہیں ان لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کی پیٹرونیج ہو, پارٹی کے اندر سے بندوں کو وہ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں پارٹی میں کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے, صرف میں MQM کی بات نہیں کرتا. وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ویک ایریاز دیکھے جاتے ہیں, سیکٹیرین ہیٹریڈ کے لیے بھی, ریلیجس ایکسٹریمزم کے لیے بھی. وہ کہتے ہیں دیکھو یار وہ تو ہیا اس نے کر دیا, وہ ادھر اذان ایسے ہوگی, فلانے نے یہ احمدی کے ساتھ لڑائی. یہ لوگ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اس میں CIA بھی ملوث ہے, راب بھی ہے, موساد بھی ہے, اور وہ کبھی بھی اور ہر دنیا کے KGB سارے ایکشن ادھر کرتی رہی, یورپ میں CIA سارے ایکشن ادھر کرتی رہی. اور پاکستان جیسے ملک میں اگر یہ ہمارے اپوننٹس کے مفاد میں نہیں ہے کہ پاکستان سٹیبلائز ہو کے معاشی لحاظ سے اوپر اٹھ جائے, تو وہ اس کیتلی کی پانی کو بائل کرتا رکھیں گے. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم آپس میں ہاتھ جوڑ کے آگے چلیں. ہم MQM کو ایک محب وطن جماعت سمجھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پورے پاکستان کے اندر ان کا رائٹ ہے اور ان کو ووٹ بھی مانگنے چاہیے کرنے. میں یہی سوال لیکن پارٹیوں کے اوپر اگر پوائنٹ آئے گا تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور کیسا بھی ہاسٹائل فارن ایجنسیز کراچی میں موجود ہیں اور کس طرح سے وہاں کیوس کر رہی ہیں, یہ چیف سیکرٹری نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا. اچھا شریف, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں دنیا میں, ہماری ایجنسیاں جا کے دیگر ممالک کے اندر اپنی اپنی جگہ رکھتی ہیں اور وہ ان کے اپنے آپریشنز کے طریقہ کار ہوتے ہیں. ہاں دنیا میں وہ ممالک جو زیادہ بہتر مانیٹر کرتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کی زیادہ بہتر ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ سوسائٹیاں زیادہ بہتر مینڈ ہوتی ہیں, وہاں ان کے پاس سپیس کم ہوتا ہے. ہم ویسے ہی ایک جنگل, کراچی جیسا شہر ہو, پورا ملک ہمارا تو ایسی حالت میں ہے. یہاں پہ تو پاکستان کے چھوٹے چھوٹے ادارے, مجھے آپ ذرا غور کریں نا, کراچی آپریشن ہوتا ہے, اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں؟ جنرل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, حیدر نے, آئی سپورٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں, آپ کی ایک فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسی آپریشن کرتی ہے کراچی کے ایک علاقے میں اور ماسک پہن کے کرتی ہے, ماسک پہن کے کرتی ہے. اس کی وجہ اسی میں دی ہوئی ہے کہ 1992 میں 90 پولیس افسران جو تھے وہ پھر جو آپریشن میں تھے وہ قتل ہوئے. میں یہی کہنے لگا ہوں کہ ایسے حالات میں جب آپ کی سوسائٹی ان حالات کا شکار ہو کہ آپ کی سب سے پاورفل سول لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ بھی اس کیفیت کا شکار ہو, تو اس میں اگر آپ کہیں ہم ایک ایسا معاشرہ ہے نا, اس معاشرے کے اندر سپیس فار دی ادر ایجنسیز یقیناً ہوگی. ہمیں ان ایجنسیز کو گالیاں دینے کی بجائے ان کا بھی علاج کرنا ہوگا, لیکن اصل میں کام اپنے گھر کو ٹھیک کرنا. لیکن یہ والی ڈائمنشن اس پہ ہم نے کوئی کام کیا ابھی تک پچھلے جب سے میرے خیال میں یقیناً ہماری لا انفورسمنٹ اور خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے بہت ساری کوششیں کی ہوں گی. لیکن ہم ایک بہت کمزور معاشرہ ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اپنے یہاں کے ایون مذہبی جو فسادات ہیں, ہمارے جو سیکٹیرین فسادات ہیں, ہمارے جو طالبان کے نام پہ فسادات ہیں, آج تک ہماری ایجنسیز مکمل طور پہ ان کو کنٹرول نہیں کر پائیں. ہمارے اسلام آباد شہر کے اندر, یہ چھوٹا شہر ہے نا, فیڈرل 4 علاقوں سے چند سڑکیں شہر میں داخل ہوتی ہیں, یہاں اس شہر کے اندر جو ان کے ہارڈ پوائنٹس ہیں, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیف ہے؟
ہم تو اسلام آباد شہر کی سیفٹی کے بارے میں ایکشن بھی ہوا نہیں ہوا. ایکشن ہوا، لیکن ایکشن ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جو ایکشن کرنے والا ہوتا ہے نا، سب سے بڑا پرابلم اس کا بھی ہے. جو پولیس والا، جو رینجرز والا، جو ہمارا لا انفورسر وہاں جا کے کسی جگہ کسی کو ہاتھ ڈالتا ہے، کسی طاقتور کو، تو اس کے بعد ہم جوڈیشل انکوائریاں شروع کرا دیتے ہیں. اس کی اپنی انکوائری شروع ہو جاتی ہے، اور ایک بندے کی ایک افسر کی انکوائری کرائیں، باقی بیٹھے جتنے لوگ ہیں وہ بادل ہو کے بیٹھیں گے کہ بھائی کام بھی کرو، رسک میں بھی جاؤ، جیسے ماضی میں ہو چکا ہے. ہم 1985 سے جتنی کمیشن بنے، انکوائریز بنی، وہ ریکارڈ بھی اویلیبل نہیں. میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، یہ کراچی کا ایک سیریس ایشو ہے. کراچی کے علاوہ کیا ہوا؟ جتنی کمیشن رپورٹس بنی سب کیا ہوا؟ لاہور میں 14 بندے مار دیے گئے، کیا ہوا؟ 80 بندوں کو گولیاں ماری. حیدرآباد صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جب چیف سیکرٹری سندھ سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہوسٹائل فورن ایجنسیز بھی کراچی میں کام کر رہی ہیں تاکہ کیوس ہو اکنامک کیپٹل میں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں چیف سیکرٹری کی اس رپورٹ سے؟ اور اگر واقعی ہیں تو کس طرح یہ کام کرتی ہیں فورن انٹیلیجنس ایجنسیز؟ دیکھیے، میں 5 برس پاکستان کی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا بھی 5 برس رکن رہ چکا ہوں، اور بہت ساری آف دا ریکارڈ جو بریفنگز ہیں جو کہ ڈی جی آئی کی طرف سے، ڈی جی ایم آئی کی طرف سے، یا ڈی جی آئی بی کی طرف سے، یا خود آنریبل چیف آف آرمی اسٹافس کی طرف سے مختلف بریفنگز ہمیں ملتی رہی ہیں، اور اس کی ڈائنامکس بھی ہمیں بتاتی رہی ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے اس دور میں پہلی بار ایسا کیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا آن دی سبجیکٹ آف نیشنل سیکیورٹی. یقیناً کراچی پاکستان کا اکنامک سینٹر آف گریوٹی ہے. 70% آف دا ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. کراچی خدا نہ خواستہ خاکم بدن اگر ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے یا وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی ہے تو یہ پاکستان دشمنوں کو سوٹ کرتی ہے یہ بات، اور وہ چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک دشمن نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پاکستان تو اس وقت دشمنوں کی ایک فہرست سے نبرد آزما ہے، اور انشاءاللہ ہمارا وطن سرخرو ہو کر نکلے گا، اور ہمارا دشمن ہمیں انشاءاللہ زیر نہیں کر پائے گا. مگر اس سچویشن کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح جیسے خیبر پختونخوا میں بڑے واضح اشارے ملتے ہیں کہ وہاں پر فورن آپریٹیوز ہیں. بلوچستان میں بڑے واضح جو ہے وہ فورن آپریٹیوز کے نشانات ملتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں فورن آپریٹیوز کے ملتے ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی فورن آپریٹیوز کے نشانات ملتے ہیں، اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ان کو اپریہینڈ بھی کرتی ہیں، گرفتار بھی کرتی ہیں. ان کو کبھی کبھی منظر عام پر بھی لایا جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی لایا جاتا. تو اس میں کوئی حیرت زدہ ہونے کی بات نہیں ہے. پاکستان کا ایک ایسا شہر ہے کہ جو ایکسٹریملی ڈائیورسیفائیڈ ہے، جہاں پر 50 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی آباد ہیں. بالکل حیدرآباد رضوی صاحب آپ یہ پوائنٹ لائیں، آپ 50 لاکھ کی فگر دے رہے ہیں، جو سپریم کورٹ میں تھی وہ 25 لاکھ کی فگر تھی، لیکن اس پہ ایک ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ جناب نادرا کے چیئرمین ڈی جی نادرا اور انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ کٹھے بیٹھ کے ایک جوائنٹ اسپیشل سیل بنائیں گے اسپیشلائز آفیشل اور ایکسپرٹس کا، اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں جا کے یہ انلیگل فورنرز ان کا اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا ایکشن لیں گے اور پروف آف سٹیزنشپ. یہ کام ہوا اس پہ آج تک؟ میں اس میں ایک نقطہ ایڈ کر دوں. مجھے صرف یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ ایک ایسا شہر کہ جس کی محتاط اندازے کے مطابق 15 سے 20% آبادی 15 سے 20% آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے، یعنی وہ لوگ ٹریسیبل ہی نہیں ہیں، وہ لوگ آن پیپر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یعنی اگر حیدر عباس رضوی اللہ نہ کرے کوئی جرم کرتا ہے تو آپ کے پاس ایک ویریفائیبل ٹریک ریکارڈ ہے کہ 90 ہوگا، 90 نہیں ہوگا تو اپنے گھر پر ہوگا، اس کا بھائی یہ ہے، اس کی بہن یہ ہے، اس کی ماں یہ ہے، قمر زمان قاہرہ اس کا دوست ہے، جنرل قیوم اس کے دوست ہیں، ان سے معلوم کر لیں گے، ارشد شریف کا دوست ہے. ایک غیر ملکی جو ہے اس کا کوئی ریکارڈ، کوئی ٹریسیبل نہیں، اس کا نام بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے. وہ ایک پرچھائی کی حیثیت سے رہ رہا ہے. ایک ایسا شہر جس کی 20% آبادی پرچھائیوں پر مشتمل ہو، اس میں لا اینڈ آرڈر کو اگر صرف ایک مخصوص نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ جناب ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ اس میں لا اینڈ آرڈر کریٹ کرتی ہے، تو میرے خیال سے پھر یہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی. میرا پرسیپشن ضرور برا کیا جائے گا. جیسے کہ جنرل قیوم صاحب نے بالکل ویلڈ کوسچن اٹھایا کہ 90 کی حدود سے ملنے والا اسلحہ اگر لائسنس یافتہ تھا
تو اس کے لائسنسز ہونے چاہیے. جنرل صاحب میرا بھی رونا یہ ہے کہ میرا وہ لائسنس یافتہ اسلحہ جس کو ڈسپلے کیا گیا میڈیا پر، کاش اس کے ساتھ اس کے لائسنس بھی رکھ دیے جاتے جو وہیں پر موجود تھے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے نام ان باکسز کے اوپر اور ان کے لائسنسز کے نمبرز ان باکسز کے اوپر تمام میڈیا نے دکھائے ہیں. میرا بھی رونا یہ ہے کہ میرے اگر وہ جو جہاں میرے ویپنز دکھائے گئے، جہاں 90 پر آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں کراچی کو جنرل صاحب کہ جہاں پر 90 پر بم دھماکے ہوئے، جہاں سے طالبان گرفتار ہوئے، رضوی صاحب اگر یہ والی بات صحیح ہے تو پھر رینجرز نے ایسا کیوں کیا؟ میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد اس سوال کا معلوم کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ کراچی کے حوالے سے ایک کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ اور ڈی پولیٹیسائز انویسٹیگیشن ایجنسی قائم ہو جو کہ تمام کیسز کی فیئرلی، آنیسٹلی اور کسی سے مغروب ہوئے بغیر تحقیقات کرے. حیدرآباد رضوی صاحب ایک تو سوال بریک سے پہلے آپ کے لیے چھوڑا تھا، اور ساتھ کیا یہ والے بھی قائم ہو گئے اسٹرکچر؟ فارنرز کا تو آپ نے بتایا کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوا، سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوا. نہیں دیکھیے، میں آپ نے جو سوال چھوڑا تھا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. خدا نخواستہ میں اپنی پاکستان کی جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں کبھی بھی ان کی نیت پہ شبہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ہاں آپریشنل مسٹیکس ہو سکتی ہیں، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو بندوقیں دکھائی گئیں اس کے ساتھ جو ہے وہ لائسنسز بھی رکھ دیے جاتے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ایک سہون ایک بات کہہ دی گئی کہ نیٹو کا اسلحہ بھی شاید کسی کے خیال میں وہاں پر تھا، تو جب وہ عدالت میں پیش کی گئی اس کی تفصیل تو وہ بھی کہیں دیکھنے کو ایسا نہیں ملا. تو اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان پولیٹیکل پارٹیز کو ہوتا ہے کہ اس کا پرسیپشن جو گمان کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، اس پر جو ہے وہ ایک مہر تصدیق نہ چاہتے ہوئے بھی ثبت ہو جانے کی کوشش ہوتی ہے. تو اگر ان سب باتوں سے گریز کیا جائے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پورے پروسیس میں جس میں کراچی کو کہ لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا ہے، اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیک ہولڈر کے طور پہ لیا جائے تو میرے خیال، جیسے میں آپ کو ایک بڑی اور اچھی سی مثال دوں، جو مختلف تصویریں جاری کی گئیں جس میں نیم پلیٹ ڈال کر اور تختیاں ڈال کر جو انتہائی مطلوب افراد دکھائے گئے، جو اس میں 90 کے باورچی کو بھی دکھایا گیا، نور الدین کو، کہ جو بیچارہ باورچی تھا 90 کا، پہلے اس کو، جی ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں، پہلے میڈیا نے اس کو یہ بتایا کہ یہ ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگ کا جوائنٹ انچارج ہے، پھر یہ بتایا کہ یہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل ٹارگٹ کلر ہے، اور کل رات وہ بیچارہ رہا بھی ہو گیا. اب اتنی بڑی تختی لے کر پاکستان کے نیشنل میڈیا پر 24 گھنٹے اس کی تشہیر ہوئی کہ یہ تو کوئی بہت بڑا خطرناک مجرم ہے، اور نکلا وہ ایم کیو ایم کا باورچی. تو اب اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہوا یہ کہ وہ جو ایک پرسیپشن کریٹ ہونا تھا اور لوگوں کے ذہن میں ایک خاکہ بننا تھا وہ بن گیا. اب اس پروگرام میں جو ارشد شریف نے مجھے موقع دیا ہے وہ 1 منٹ کے اندر کون کون سنے گا، مگر کل اس بچے کی تصویر پورا پاکستان دیکھتا رہا. رائٹ. حیدرآباد رضوی صاحب، وہ انڈیپینڈنٹ اور ڈی پولیٹیسائز انویسٹیگیشن ایجنسی قائم ہوگی سپریم کورٹ احکامات کے مطابق، یا وہ بھی ابھی تک قائم نہیں ہوئی؟ دیکھیں میرے خیال سے تو ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ایسی کوئی ایجنسی قائم نہیں. قمر زمان قائد صاحب، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بڑی واضح ہے کہ یہ سٹیپس لینے فارنرز کے حوالے سے، انویسٹیگیشنز کے حوالے سے، ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس، یہ صرف ججمنٹس اسی طرح رہ جاتی ہیں. ایک تو سپریم کورٹ کی، پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز کی رپورٹس اس حوالے سے ان میں بھی سملر فائنڈنگز ہیں. عمل کیوں نہیں ہوتا ان چیزوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ بڑی اہم اور بڑی معتبر ہے، اس کا بڑا احترام ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کراچی کے حالات خراب ہیں اور وہاں پہ جو برائیاں اس میں نشاندہی کی گئی، اب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس کا علاج نکالنا گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی، پروونشل گورنمنٹ کا بھی ذمہ داری ہے. یقیناً کراچی کے حالات بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بہت سینسٹیو ہے. ان کئی معاملات میں پولیٹیکل ایشوز جس طرح ابھی بنا ہے یہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ڈی پولیٹیسائزڈ، جیسے کہنا آپ نے انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی جائے. ڈی پولیٹیسائز تو سارے اداروں کو کرنا پڑے گا. اس اداروں کے اندر ارشد شریف ایک ہی طریقہ ہے، تمام جماعتوں کو اس پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے اپنے صوبوں میں پولیس کے اندر، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر، سرکاری محکموں کے اندر سیاسی مداخلت بند کریں.
اور سیاستدان پالیسی اور مانیٹرنگ کے اوپر بیٹھیں، وہ اس کو واچ ڈاگ کے طور پہ واچ کریں. یہ ایک بڑھنے کا طریقہ ہے. اگر ہم اپنی مرضی کے تھانے دار، اپنی مرضی کے لوگ لگا کے سارے کام کریں گے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکے گا. پھر یہ انسیڈنٹ ہوں گے، ہم آپس میں بیٹھ کے پروگرام کریں گے، کبھی بیٹھ کے گورنمنٹ وزیر اعظم صاحب بریفنگ لیں گے. ہمارے دور میں بھی بریفنگیں ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوتی رہیں گی. کوئی بیٹھ کے کہے گا جی ہمیں اتنا اسلحہ چاہیے. یار ہم اپنی امپائرز کھڑے کیے بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی، جہاں کسی کوئی ایم پی ہے تو وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایم این ہے تو اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے. صوبائی چیف منسٹر صاحب آئیں تو ان کے اپنے ان کی پوری ایک امپائر ہے، وہ سمجھتے سدا ہم ہی نے رہنا ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے کہ ہم ریاستی اداروں کو استعمال کر کے اپنی سیاست کریں، یہ ایک بدقسمتی ہماری ہے. جب تک اسے جان نہیں چھڑاتے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ پی ٹی اے بنا لیں، آپ جو مرضی پوٹا بنا لیں، یا آپ آرمی کے تحت عدالتیں بنا لیں، وہ مسئلے کا حل نہیں کر سکتے. جن صاحب، یہ ساری رپورٹس آتی ہیں، ججمنٹس آتی ہیں، ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی بھی ہوتی ہیں، اور لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ان انسٹیٹیوشنز کے. اگر آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیں، عمل ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا ان پرنسپل جو ان ایسنس ہے، وہ یہ جو 20 ایکشن پوائنٹ ہیں جس کے لیے یہ کمیٹیز بنی ہیں، فیڈرل لیول کے اوپر بھی ایپیکس کمیٹی ہے، پھر 15 اور کمیٹیز ہیں فیڈرل لیول کے اوپر، اور میں ان کی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا. یہ ساری چیزیں اس پروینشل لیول کے اوپر بھی، اور پھر جو ان کے نیچے سیلز بنے ہوئے ہیں، جوائنٹ آپریشن سیلز وغیرہ، ان کے اندر یہ چیزیں کورڈ ہیں. اور میں آپ کو دیکھو ہم مشکل میں ضرور ہیں، لیکن میں آپ کو ارشد بتانا چاہتا ہوں کہ آنیسٹلی اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم ابھی امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. کراچی کی سچویشن پہ ہمارا واویلا بہت زیادہ اور بڑا جینوئن ہے، لیکن ابھی بھی وہاں جو ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی ہے، ابھی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہلے سے بیٹر ہوئی ہے. اور ابھی دی ویری فیکٹ کہ ہم کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 9-0 پر اٹیک جا رہا ہے یا کسی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں اور پارٹی کا آگے سے یہ موقف ہے کہ وہ انکریج کر رہے ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری فتح ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ہم کرمنلز خواہ وہ پکڑے جائے، دیکھیں ایک تو باورچی پکڑا گیا، لیکن ساتھ وہ بھی قاتل پکڑا گیا جس کو سزا ہوئی تھی، اس کی وہاں موجودگی بھی تو تھی. تو باورچی تو رہا ہو گیا، وہ سرخرو ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی پوائنٹ نہیں. لیکن باقی اگر کرمنلز وہاں سے پکڑے گئے ہیں تو پارٹی بھی سول سرچنگ کرے، اور باقی پارٹیاں بھی دیکھیں کہ کئی ہماری صفوں کے اندر تو ایسے لوگ شامل نہیں ہیں جو کل ہمیں لیٹ ڈاؤن کریں گے. ہم یہ بات ہو رہی تھی. سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، حیدر عباس رضوی صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، جو بات ہوئی کہ تمام سیاسی جماعتیں سول سرچنگ کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہی کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ دیکھیں. اور لیکن اچھی بات، جیسے جنرل قیوم صاحب کہہ رہے تھے کہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اس آپریشن کے ہونے میں شامل تھیں، اس فیصلے میں شامل تھیں، اور سب سیاسی جماعتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور یہی سپورٹ اگر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اسی طرح ملتی رہی تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ حالات مزید بہتر ہوں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.